جینی نے صوفے کے نیچے سے جوتوں کا ایک جوڑا نکالا اور پلنگ پر پڑا کوٹ اٹھا کر دونوں باہر پھینک دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دروازہ بند کیا، جلدی سے کمرے کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھی اور پھر تپائی پر رکھی شراب کی بوتل اور گلاس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، پیو گے؟ سنان نے سر ہلا دیا، نہیں۔ اس نے بوتل اور گلاس ساتھ والی الماری میں رکھ دیے اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سنان ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ آؤ بیٹھو سنان۔ جینی ایک طرف ہو گئی، وہ اب مکمل طور پر ہوش میں تھی۔ سنان اب اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ گنجا مرد لیٹا ہوا تھا۔ صرف میرے لیے تم نے اپنی خواہ اپنے کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی بات نہیں، جینی خوش دلی سے ہنس دی۔ کاروباری لوگ بھی تو کبھی کبھار اپنے کاروبار سے اکتا کر چھٹی کر لیتے ہیں۔ وہ اس وقت اتنی باوقار اور پرسکون لگ رہی تھی، یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ چند لمحے پہلے یہی لڑکی شراب کے نشے میں دھت ہوش میں نہیں تھی اور چیخ رہی تھی۔ تم نے نیوزی لینڈ میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہونے کے لیے جو درخواست دی تھی، اس کا کیا بنا؟ سنان نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ہونا کیا ہے؟ آج سفارت خانے سے خط آیا ہے کہ میری درخواست میں پیشے خانے کے آگے میں نے صرف کاروباری عورت لکھا ہے، جو کافی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پیشے کے بارے میں تفصیل سے لکھوں تاکہ وہ میرے لیے وہاں اس سے متعلق کسی نوکری کا انتظام کر دیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں انہیں کیا تفصیل بھیجوں؟ ہاں یہ تو ہے، سنان نے بے دھیانی میں کہا۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ کافی پیو گے؟ جینی کو یکدم خیال آیا، تم آرام کیوں نہیں کرتی؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تمہارے اپنے ڈبے کی ہے اور اب بہت کم باقی رہ گئی ہے۔ جینی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کونے میں جا کر سٹوو جلا کر کافی تیار کرنے لگی۔ آج پاسکل کو ملنے گئے تھے؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ ہاں، سنان نے سر ہلا دیا۔ سارا دن اسی کے پاس رہے؟ سنان نے پھر سر ہلا دیا۔ کیسی ہے وہ؟ بس ٹھیک ہے، سنان نے آہستہ سے کہا۔ کل شام زیادہ چلنے سے اس کے درد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بیچاری، جینی کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ کافی تیار کر کے وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور پیالیاں تپائی پر رکھ دی۔ سنان نے ایک پیالی اٹھائی اور چپکے سے کافی پینے لگا۔ عجیب لڑکی ہے، ابھی وہ پاسکل کا نام کس حقارت سے لے رہی تھی اور اب اس کے لہجے میں سوائے ہمدردی اور رحم کے جذبات کے اور کچھ نہ تھا۔ جینی، اس نے سر اٹھا کر ایک دم پوچھا، کیا پیرس میں کرسمس واقعی بے حد خوبصورت ہوتی ہے؟ کرسمس؟ جینی نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ سنان نے کہا، بس ایسے ہی۔ کرسمس کے تہوار کی کوئی بھی یاد میرے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ جینی نے کافی کی پیالی تپائی پر رکھ دی اور اداس ہو کر کہنے لگی، جب میں چھوٹی تھی تو مارسیلز میں کرسمس کی شام شراب خانے میں بے حد رش ہوا کرتا تھا۔ میری ماں کو وہاں تمام شب کام کرنا پڑتا تھا۔ میں اس دوران میں ایک کونے میں بیٹھ کر کرسمس کا میٹھا کیک کھاتی رہتی، جو میری ماں میرے لیے ایک روز پہلے بنا کر رکھ لیتی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت لوگ میرے پاس آتے اور کہتے، آہا کتنی خوبصورت گڑیا ہے، آج شام اس کے گالوں پر بوسہ دینے سے آئندہ سال خوشگوار گزرے گا۔ اور پھر وہ جھک کر نیک شگون کی خاطر میرے گالوں پر بوسہ دیتے اور میرے فراک کی جیب میں 2-4 سکے ڈال دیتے، گڑیا تم اپنے لیے ایک گڑیا خرید لینا۔ جوں جوں میں جوان ہوتی گئی، دیے جانے والے سکوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ خیر، یہ تو تھی بچپن کی کرسمس اور پیرس۔ میں بازار سے کرسمس کا ایک درخت خرید کر لے آتی ہوں، اسے جھالروں اور چھوٹے کمکموں سے سجاتی ہوں اور پھر تمام شب اکیلی بیٹھی اسے تکتی رہتی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ کرسمس کو خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے لیے تحفے خرید کر انہیں رنگین کاغذوں میں لپیٹ کر کرسمس کے درخت کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اور پھر جب نصف شب کلیساؤں کے گھڑیال بجنے لگتے ہیں تو وہ یہ تحفے درخت سے اتار کر ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ تحفوں پر لپٹے رنگین کاغذ کھولتے ہوئے ان کے چہرے مسرت سے دمک رہے ہوتے ہیں
جانے انہیں ان کے بھائی، والد یا دوست نے کرسمس پر کیا تحفہ دیا ہے۔ میں بھی بازار سے ایک اچھا سا تحفہ خرید کر لاتی ہوں اپنے لیے، اسے درخت سے لٹکا کر نصف شب کا انتظار کرتی ہوں۔ گھڑیال بجنے لگتے ہیں تو میں اپنے کرسمس درخت کے ساتھ لٹکا ہوا پارسل کھول کر اس طرح دیکھتی ہوں جیسے اس میں بند تحفہ میرے لیے اندیکھا ہو اور یہ تحفہ کسی اور نے، کسی دوست نے مجھے دیا ہو۔ پیرس کا یہ حصہ اتنا غریب ہے کہ یہاں پر کرسمس کے گیت گانے والے ننھے بچے بھی نہیں آتے۔ کرسمس کو بے شمار پارٹیاں بھی تو ہوتی ہوں گی۔ سنان نے یہی سوال آج دوپہر پاسکل سے بھی کیا تھا۔ ہوتی ہوں گی، جینی نے بے دلی سے کہا، مگر مجھے کوئی نہیں بلاتا۔ سنان نے کافی ختم کر کے پیالی تپائی پر رکھ دی اور جیب میں سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ جینی نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کی انگلیوں سے علیحدہ کر کے اپنے منہ میں دبا لیا۔ تم دوسرا سلگا لو۔ اس نے ایک گہرا کش لگایا اور پھر کہنے لگی، کیا تم کرسمس تک پیرس میں ہی ٹھہرو گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں، سنان اس سے کہنے لگا۔ تو پھر تمہیں بیٹھے بٹھائے پیرس کی کرسمس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سنان نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور کش لگا کر کہنے لگا، پاسکل کی خواہش ہے کہ میں کرسمس تک پیرس میں ہی رہوں۔ جینی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور جلدی سے اپنا سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں سیاہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایک جگہ رہنے سے میرے پاؤں زمین میں دھس جائیں اور میں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو کر رہ جاؤں۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان میں پھول لگتے ہیں، جینی اس سے کہنے لگی۔ سنان نے حیرت سے جینی کی طرف دیکھا۔ اتنا خوبصورت تخیل، ورنہ سب کچھ سوکھ جاتا ہے سنان۔ جینی کی آنکھوں میں وہی خواہش کروٹیں بدل رہی تھی جس کا اظہار آج دوپہر پاسکل نے بھی کیا تھا۔ سنان نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر ایشٹرے میں ڈال دیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جینی وہیں خاموشی سے بیٹھی اسے تکتی رہی۔ ایشٹرے سے ان بجھے سگریٹ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ شب بخیر، اس نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تمام شب اس کے ذہن میں پاسکل کا معصوم چہرہ ابھرتا رہا اور پھر ایک دور کی آواز رات کے سناٹے میں گونج جاتی، جینی کی آواز، ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان میں پھول لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھول۔ دوسری صبح سنان اپنے کمرے کے ایک کونے میں دیوار سے آئینہ لٹکائے شیو بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے کمرے کے گرد ایک تولیہ باندھ رکھا تھا۔ سنان ان لوگوں میں سے تھا جو شیو بناتے وقت برش اور صابن سے خوب کھل کر کھیلتے ہیں۔ نتیجتاً اس عمل کے اختتام پر ہر طرف جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے۔ شیو کا سامان اور ان کا اپنا جسم اس کی زد میں آتے ہی، مگر غسل خانے کے در و دیوار پر جدید مصوری کے کئی شاہکار جنم لے لیتے ہیں۔ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ شیو بناتے وقت صرف ایک تولیے میں ہی ملبوس تھا۔ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جھاگ گاڑی نہیں بن رہی تھی۔ ایک مرتبہ ریزر استعمال کرنے کے بعد وہ دوسری بار صابن اپنے چہرے پر پھیلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر تولیے کے ایک کونے سے گالوں پر لگا صابن پونچھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر میڈم سی اپنے خسا رسیدہ ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ سجائے اسے ٹک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو سنان کی کمر کے گرد لپٹے مختصر تولیے کی جانب دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر ایک دم کہنے لگی، اوہ لالا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ کیا بات ہے میڈم سی؟ اس نے تولیے کی گرہ کو تھامتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ تم تو کہتے تھے کہ میں ایسی رومانی مہم جوئی کے لیے موزوں نہیں ہوں۔ سنان کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو میڈم سی کو پچھلی شب کے ہنگامے کی خبر ہو گئی ہے۔ کیسی رومانی مہم جوئی؟ وہ تو ہم دونوں صرف کافی پی رہے تھے۔ میں جینی کی بات نہیں کر رہی، وہاں تو صرف رومان ہی رومان ہے۔ مہم جوئی کا مرحلہ نوٹوں سے ہی طے کر لیا جاتا ہے۔ سنان کو غصہ آ گیا۔ میڈم سی نے شاید چسکی لگانے کے لیے شام کا بھی انتظار نہیں کیا۔ آپ برا نہ مانیں تو اس وقت مجھے تیار ہو کر کہیں جانا ہے، سنان اس سے کہنے لگا۔ میں تو برا نہیں مانوں گی، مگر وہ چھوٹی سی موٹی سی عورت جو پچھلے 10 منٹ سے گلی کے نیچے تمہارا انتظار کر رہی ہے،
وہ ضرور برا مانے گی، میڈم سی نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ! سنان نے سر ہلایا اور جلدی سے کھڑکی کے نیچے جھانکا۔ فٹ پاتھ کے کنارے فرانسیسی کار ستران کے سب سے ننھے منھے ماڈل میں سٹیئرنگ تھامے منہ پھلائے پاسکل بیٹھی تھی۔ صبح بخیر، سنان نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ پاسکل نے بڑے آرام سے سر اٹھا کر اوپر سنان کی جانب دیکھا۔ کاہل، آلود، جود لڑکے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اس نے جان بوجھ کر اتنے زور سے کہا کہ فٹ پاتھ پر چلنے والے راہگیر منہ اٹھا کر اوپر سنان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بوڑھی عورتیں وہیں رک گئیں اور سنان کو ایسے گھورا جیسے کہہ رہی ہوں کہ نیچے دفع کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں اس ننھی سی جان کو ہلکان کرتے ہو؟ اوپر کمرے میں چلی آؤ پاسکل، سنان نے ہولے سے کہا۔ پاسکل نے کچھ کہے بغیر نفی میں سر ہلا دیا اور انگلی کے اشارے سے اسے نیچے آنے کو کہا۔ فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی بوڑھی عورتوں نے سنان کو قہر آلود نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس بات سے ناخوش ہوں کہ ایک ایسا لڑکا جس کے بدن پر بنیان تک نہیں، اس بھولی بھالی لڑکی کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ اور پھر آگے چل دی۔ ابھی آیا، سنان نے جلدی سے کہا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے چہرے پر لگا باقی ماندہ صابن تولیے سے پونچھا اور کپڑے بدلنے لگا۔ میڈم سی ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ شکریہ میڈم، اس نے جھک کر کہا۔ میڈم سی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شکریہ میڈم، اس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر کہا۔ میں نے کپڑے بدلنے ہیں۔ میڈم سی نے ایک نہایت سرد قسم کی آہ بھری۔ شرارتی لڑکا، اس نے اپنی انگلی سنان کے چوڑے سینے پر ٹھوکتے ہوئے کہا اور ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنان کپڑے بدل کر نیچے گلی میں آیا تو پاسکل اسی طرح منہ بنائے کار میں بیٹھی تھی۔ صبح بخیر، سنان نے بغیر چھت کی کار کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ 10 بج رہے ہیں۔ پاسکل نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ اور میں پورے 15 منٹ سے یہاں کھڑی متواتر ہارن بجا رہی ہوں۔ اوپر کمرے میں آ جاتی، سنان نے اس سے کہا۔ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہ تھی، اور پھر تمہاری مالکن جو دروازے کے باہر کھڑی تھی خود ہی کہنے لگی کہ وہ تمہیں بلا لائیں گی۔ ہاں میڈم سی کھل اٹھی تھی تمہارا نام سن کر، پاسکل نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، اس کی طبیعت میں بے حد شوخی ہے، سنان نے جواب دیا۔ اس عمر میں بھی پاسکل سٹیئرنگ چھوڑ کر ساتھ والی نشست پر کھسک گئی۔ بہرحال کار تم چلاؤ۔ میں؟ سنان گھبرا گیا۔ ہاں، مجھ سے ٹھیک طرح بریک نہیں لگتی۔ ہم لوگ یہ نیچ کام نہیں کرتے، سنان نے بڑے ٹھسے سے سینہ پھلا کر کہا۔ ہمارے ہاں کار چلانے کے لیے شوفر رکھے جاتے ہیں۔ واقعی؟ پاسکل نے فوراً یقین کر لیا۔ اور کیا، سنان ہنس دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا۔ تم ہی چلاؤ پاسکل۔ دراصل ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی کو کار خریدنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اور اسی لیے میں ڈرائیونگ کے معاملے میں بالکل کوڑا ہوں۔ پاسکل نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ آج میں تمہارے شوفر کی حیثیت سے کار چلاؤں گی۔ تو پھر میں پچھلی نشست پر بیٹھ جاتا ہوں، سنان نے فراق سے کہا۔ پاسکل نے جواب میں اسے بری طرح گھورا اور وہ مسکراتا ہوا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پاسکل نے کار سٹارٹ کر دی۔ ممارت کی تنگ گلیوں میں سے نکل کر پیرس کے اوپر ہاؤس سے گزر کر بکنکورٹ چوک میں آ گئے۔ اس چوک کا نام پہلے انقلاب چوک ہوا کرتا تھا۔ وہ سامنے جہاں اب ایک خوبصورت فوارہ ہے، بلیٹن گارڈ کا لوئی شانس دہم کا سر قلم کیا گیا تھا۔ پاسکل نے بائیں طرف اشارہ کر کے اسے بتایا اور پھر کار بائیں ہاتھ پر ہی شانس پر موڑ دی۔ وہ بڑی مشاقی سے کار چلا رہی تھی، مگر بار بار اس کی نظریں سامنے سڑک سے ہٹ کر سنان پر مرکوز ہو جاتی۔ وہ اس بے جا التفات سے گھبراہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ دیکھ کر کار چلاؤ، خواہ مخواہ کوئی حادثہ کر بیٹھو گی۔ حادثہ تو ہو چکا ہے، پاسکل نے شرارت سے کہا۔ وہ سنان کے منع کرنے کے باوجود اس کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آخر میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ نانیوں کا دیوتا اپالو یاد آ رہا ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، سنان نے چھینتے ہوئے کہا، اپالو درمیانے قد اور گندمی رنگ کا عام سا آدمی نہ تھا؟ وقت وقت کی بات ہے، پاسکل کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ یہ کار تمہاری ہے؟
سنان نے اس موضوع سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا۔